اوکے جی، پرائمر اپلائی کرنے کے بعد باری آتی ہے اس کو سینڈنگ کرنے کی. تو اس کو سینڈ کرنے کے لیے 320 کا گریڈ پیپر آپ لوگ استعمال کریں. سینڈ پیپر جو ہے 320 گریڈ کا سینڈ پیپر استعمال کریں. سب سے پہلے 320 گریڈ کا سینڈ پیپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس شکل کا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ اس طرح اس کا نمبر لکھا ہوگا 320. تو پہلے آپ لوگوں نے یہ 320 جو ہے یہ اس کو استعمال کر کے آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے سینڈ کر لینا ہے. اور 320 کے بعد جو آپ لوگوں نے سینڈ پیپر استعمال کرنا ہے اس کو مطلب ہے اس کے بعد جو ہے وہ 400 کا اسی طرح کا 400 کا بھی تقریباً اس سے تھوڑا سا ملائم ہوتا ہے تو وہ 400 والا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں آپ لوگ دیکھنا ہے کہ میں نے یہاں سے جو ہے اس کو دوبارہ سے بڑے سائز کے سینڈ پیپر سے اس کو دوبارہ سے سینڈ کیا ہے، اسکریچ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جب میں نے پرائمر اپلائی کیا تھا تو یہاں پہ مجھے کچھ اسپاٹس اس طرح کے نظر آئے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے. تو ان کو دوبارہ سے فل اپ کرنے کے لیے میں نے دوبارہ سے اس کو 120 کے سینڈ پیپر کے ساتھ جو ہے اس کو دوبارہ سے اسکریچ کیا ہے. یاد رکھیں کہ جو پرائمر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں یہی آپ لوگوں کی اصلی فنش ہے. اگر پرائمر کے اندر آپ لوگوں کو کہیں سے کوئی اسکریچز وغیرہ نظر آتے ہیں تو ان کو پراپرلی دوبارہ سے سینڈ کر کے دوبارہ سے ان کو برابر کریں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اپنا بیس کوٹ جو ہے وہ اپلائی کریں گے. تو پہلے آپ لوگوں نے ڈرائی سینڈنگ کرنی ہے 320 گریڈ کی آفٹر اپلائنگ دا پرائمر، اور اس کے بعد 400 استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ویٹ سینڈنگ کرنی ہے، یعنی کہ ان کو بھگو کے پانی کے اندر بھگو کے اس کے اوپر پانی لگا کے تو آپ لوگوں نے پہلے 320 جو ہے اس کے ساتھ اس کو ویٹ سینڈ کرنا ہے اور اسی کی طرح جو ہے وہ 400 گریڈ کے ساتھ آپ لوگ اس کو دوبارہ سے سینڈ کریں گے. اور اس کے بعد جب یہ سرفیس تیار ہو جائے گی پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ کہیں سے اگر ہمارا کہیں پرائمر جو ہے وہ کہیں اوپر تو نہیں گیا. تو اگر کہیں سے کوئی پرائمر آپ لوگوں کا اتر جاتا ہے تو اس سرفیس کو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے آپ لوگ پرائمر اپلائی کریں گے اور پرائمر اپلائی کرنے کے بعد دوبارہ سے 320 400 اور جو سارا پروسیس ہے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے. اور جب سرفیس تیار ہو جائے گی پھر ہم انشاءاللہ اپنا جو بیس کوٹ ہے وہ ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے. تو بیس کوٹ اپلائی کرنے سے پہلے یہ لاسٹ سٹیپ ہے ویٹ سینڈنگ کا اور 320 گریڈ کے ڈرائی سینڈنگ کا. تو میں اس کو تھوڑا سا سینڈ کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ اپنا بیس کوٹ اپلائی کرنے کے لیے. کہ مکسنگ کس طرح سے کرنی ہے. جو آپ کا بیس کوٹ ہے اس کے اوپر جو ڈبہ ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ 1:1 ریشو، یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے پینٹ جو ہے وہ 1 پارٹ ملایا ہے تو اس کے اندر تھنر بھی آپ لوگوں نے 1 پارٹ ہی ایڈ کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک خود سے ہی یہ پیمانہ بنایا ہے. اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے تو خود سے یہ مطلب ہے اس طرح کا ڈبہ لے لیں، ٹافیز والا ڈبہ ہے، اس کے اوپر آپ اسکیل رکھیں، اسکیل رکھ کے تو اس کے بعد آپ لوگ جناب اس کے اوپر نشان لگا لیں سینٹی میٹر کے حساب سے جو آپ مطلب سیٹ کرنا چاہیں. میں تو سینٹی میٹر کے حساب سے ریکمینڈ کروں گا کیونکہ ہم لوگوں نے بیسکس ہیں، پروفیشنل نہیں ہیں، تو اس لیے ہم لوگ مطلب ہے تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے پینٹ اس کے حساب سے ہم لوگ چلیں گے. تو 1:1 ریشو یا پھر آپ لوگ 1:1.5، یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے 1 پارٹ اس کے اندر جو ہے وہ پینٹ ملایا ہے تو آپ لوگوں نے 2.5 یہاں تک آپ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ تھنر ملا لینا ہے. اور تھنر جو ہے وہ آپ لوگوں نے پینٹ کے لیے اچھا والا استعمال کرنا ہے. میں نے وائٹ آن کا استعمال کیا ہے، اس کے علاوہ مکاؤ والوں کا دستیاب ہے، وہ جو بھی آپ مطلب ہے اس کو استعمال کرنا چاہیں. اوکے گائز، تو میں نے اس کے اوپر بیس کوٹ جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اوپر استعمال کر لیا ہے. تو بیس کوٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ میں نے تو ڈیو پون والا استعمال کیا ہے، تو آپ لوگ جو آپ کا جی چاہے وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ تو چلیں ہلکا والا استعمال کر لیں. لیکن مجھے یہاں سے ڈیو پون کا جو یہ کلر ہے، شیڈ ہے، یہ تقریباً 3000 روپے کا جو ہے یہ مجھے ملا ہے اور اس کے ساتھ تھنر جو ہے وہ الگ ہے. تو اس کو میں نے اپلائی کرنے کے لیے استعمال کی ہے یہ جو ہے نا یہ کمپریسر مشین، اور جو عام ان کے پاس ڈینٹس وغیرہ کے پاس گن ہوتی ہے وہ بھی استعمال کی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں.
تو یہ گن ہے جناب، اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے جو ہے وہ اس کو بیس کوٹ کو میں نے اپلائی کیا ہے، اور اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ یہ اس کا فین کنٹرول ہے، یعنی کہ یہ جو اس کا یعنی کہ فوارہ جو ہے وہ کتنا وائڈ ہو۔ اگر آپ اس کو فل کھول دیں گے تو اس کا یہ جو حصہ ہے اس کو اگر آپ فل کھول دیتے ہیں، میں نے فل کھولا ہوا تو اس کا جو یہ اسپرے ہے یہ بالکل وائڈ ہو کے نکلتا ہے، اور یہاں سے یہ آپ کا فلوئڈ کنٹرول ہے، یعنی کہ جو آپ کا کلر ہے یہ کس مقدار کے اندر جو ہے یہ آگے جانا چاہیے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو اپنے حساب سے سیٹ کریں جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ میں نے تو اس کو بالکل ہلکے پہ سیٹ کر کے تو 2 سے 3 کوٹ اپلائی کیے ہیں، تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد اب میں نے جو اس کے اندر فلوئڈ ڈالا ہوا ہے یہ کلیئر کوٹ ہے۔ کلیئر کوٹ کو بھی جو ہے وہ میں نے تقریباً 2:1 کی ریشو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے مکس کیا ہے، تو امید ہے کہ میرا یہ کام جو ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور کلیئر کوٹ جو میں اپلائی کر رہا ہوں وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ کلیئر کوٹ اور بیس کوٹ کو اپلائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کی مٹھی ہے نا، اس جتنا تقریباً جو ہے یہ آپ کی مشین دور ہونی چاہیے آپ کے پینل سے، جس جگہ کے اوپر آپ لوگ پینٹ کو اپلائی کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ یہ میرا تھم ہے یہاں پہ پین جو آپ کی جو وہ ہے مشین اس کی نب یہاں پہ ہونی چاہیے، اور یہاں پہ آپ نے کنسسٹنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو استعمال کرنا ہے، رسٹ کو ایسے موو نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے ہینڈ کو اس طرح سے موو کرتے ہوئے اپنا جو کلر ہے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو فنیشنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ابھی اس کے اوپر میں نے کلیئر کوٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا ہے، اور کلیئر کوٹ اپلائی کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مزید دکھاؤں گا۔ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اگر 1 پارٹ جو بڑی والی بوتل ہے وہ آپ لوگوں نے 1 پارٹ ملائی ہے، سیم جس طرح سے پروٹین کی سیٹنگ تھی کہ اگر آپ لوگوں نے پروٹین جو ہے وہ 1 اسپون لی ہے تو اس کے اندر آپ نے تھوڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ ہارڈنر ملانا ہے، تو جو کلیئر کوٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہارڈنر ملتا ہے۔ ہارڈنر جو ہے جو کلیئر کوٹ ہے وہ 1 لیٹر جو ہے وہ دستیاب ہے، اور ہارڈنر اس کے ساتھ آپ کو 1/2 لیٹر کا ڈبہ جو ہے وہ سیٹ بنا کے دیں گے۔ اور کلیئر کوٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مکسنگ کے لیے آپ لوگوں نے 1 پارٹ اگر کلیئر ڈالا ہے، یعنی کہ بڑی والی بوتل جو ہے وہ 1 پارٹ آپ لوگوں نے ڈالی ہے، تو اس کے اندر ہارڈنر آپ لوگوں نے آدھا ڈالنا ہے، یعنی کہ اس پوائنٹ تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہارڈنر ڈالنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے جو ہے یہ 2 تک ملائی ہے بڑی والی بوتل میں سے جو ہے وہ ملا ہے کلیئر کوٹ، تو آپ لوگوں نے 3 تک جو ہے وہ یعنی کہ اس کا آدھا جو بھی آپ مقدار ملا رہے ہیں اس کے آدھی مقدار کے اندر آپ لوگوں نے ہارڈنر استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ لوگ اس کے اندر وہ کلیئر کوٹ استعمال کریں گے، یعنی کہ 1 اگر کلیئر کوٹ ہم نے استعمال کیا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے تھنر کو بھی ایڈ کرنا ہے اتنی ہی مقدار کے اندر، یعنی کہ اگر 1 پارٹ جو ہے وہ اپنا کلیئر کوٹ ہے تو اس کے اندر 1 پارٹ یعنی کہ 2 تک پھر آپ لوگ کلیئر کوٹ ڈالیں گے، اور 2 تک آپ لوگ تھنر ڈالیں گے۔ تھنر ڈالنے کے بعد یہ جو 1/2 پوائنٹ ہے یہاں تک آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر ہارڈنر ملائیں گے۔ اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیم ہے۔ گن کا پریشر جو ہے وہ میں بتانا بھول گیا تھا کہ جو کمپریسر والی گن ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ گیج دستیاب ہوگی جو پریشر والی ہے، تو آپ لوگوں نے 29 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً استعمال کرتے ہوئے 29 آپ لوگوں نے اس پریشر کو استعمال کرتے ہوئے بیس کوٹ بھی اپلائی کرنا ہے، اور اسی پریشر کو استعمال کرتے ہوئے 20 to 30 پاؤنڈ کا جو پریشر ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کلیئر کوٹ بھی اپلائی کرنا ہے۔ بیس کوٹ اور کلیئر کوٹ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، یعنی کہ جو درمیان اس کا ڈیلے ہے، ٹائم کا ڈیلے ہے، وہ تقریباً آپ لوگوں نے رکھنا ہے آدھا گھنٹہ، یعنی کہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کے اوپر گن ڈلنے سے پہلے اتنا ٹائم آپ لوگوں نے اس کو دینا ہے کہ وہ خشک ہو جائے، بیس کوٹ جو ہے وہ خشک ہو جائے، اور خشک ہو جانے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے کلیئر کوٹ کو اپلائی کر دینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ مطلب ہے بیس کوٹ آپ لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے اور اس کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد جو ہے وہ یا صبح آپ نے اپلائی کیا تو شام کو جا کے آپ لوگ یہ نہیں کلیئر کوٹ پہلے سے ہی جب آپ اپنا رنگ لینے جائیں، کلر لینے جائیں، اس کے ساتھ ہی آپ لوگ جو ہے وہ کلیئر کوٹ بھی لے کر آئیں
تاکہ اس کے درمیان جو ہے وہ ڈیلے نہ آ سکے. آدھا گھنٹہ اگر سردیاں ہیں تو سردیوں کے اندر آپ لوگ ٹائم بڑھا سکتے ہیں, گرمیوں کے اندر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کافی ہے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے کلیئر کوٹ اس کے اوپر, بیس کوٹ کے اوپر اپلائی کر دینا ہے. اوکے گائز, تو یہ فائنل فنش ہے. اپلائی کرنے کے بعد کلیئر کوٹ بیس کوٹ کے اوپر اپلائی کیا ہے میں نے, اور اس کے بعد الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے گاڑی کا کہ کتنی بہترین طریقے کے ساتھ یہ جو ہے یہ اس کی فنش آئی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ یہ شیڈو دیکھ سکتے ہیں ونڈو کا. اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں سے شیڈو دیکھ سکتے ہیں. ابھی اسے میں نے جو ہے یہ کمپاؤنڈ نہیں کیا ہے. کمپاؤنڈ کرنے کے بعد جب ہم انشاءاللہ اس کو کمپاؤنڈ کریں گے تو کمپاؤنڈ کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ اور بھی کلیئر ہوگا. اور دھیان رکھنا ہے, میں آپ کو اب اس کے بعد گن کی بھی سیٹنگ بتاتا ہوں. تو گن کی سیٹنگ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس کا فین کنٹرول ہے. فین کنٹرول جو ہے وہ آپ لوگوں نے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ہے نا جی, یہاں سے پہلے میں اس کو فل بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. یہ جو ہے یہ اس کا مکمل طور پہ بند ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ بالکل ڈاٹ کی طرح کا فوارہ آگے نکلے گا. اگر ہم اس کو کھول دیں گے, میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ اس کو مکمل طور پر کھولیں. یہاں سے آگے یہ نہیں کھل رہا تو یہاں تک آپ اس کو سیٹ کر دیں تاکہ اس کا فین جو ہے یا جو ہمارے آگے سے شاور ہے اس کا, وہ بالکل وائڈ ہو کر نکلے. اور گن کا جو فلوڈ کنٹرول ہے وہ آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بالکل اس کو بند کر لیں اور اس کو پھر اسپرے کر کے دیکھتے جائیں. کھول لیں, مطلب ہے 2-3 چوڑیاں اس کو کھول لیں, اور کھول کے میں نے تو اس کو کیونکہ تھوڑا ہی سیٹ کیا تھا, یہاں تک میں نے اس کو سیٹ کیا تھا, حالانکہ یہ بھی کافی کھل سکتی ہے. تو بہرحال آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. دیکھنے کے بعد یعنی کہ اس کو تھوڑا کھول کے جائیں, اسپرے کر کے کسی گتے کے اوپر اسپرے کر کے دیکھیں کہ کس طرح کا فوارہ نکل رہا ہے, کتنی مقدار کے اندر پینٹ نکل رہا ہے. اگر زیادہ نکلے گا تو اس کے اندر اندیشہ یہ ہے کہ پینٹ جو ہے وہ ہمارا نیچے اوور اسپرے ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر لہریں آ جائیں گی, یعنی کہ ڈراپ ہو جائے گا پینٹ. تو اس کو اس کام سے بچیں. اور اگر خدا نخواستہ اگر پینٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو گھبرائیں نہیں, اس کو سینڈ پیپر لیں, خشک ہو جانے کے بعد اس کے جو ہے وہ تقریباً میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو 400 گریڈ کا یا 320 گریڈ جو ہے وہاں سے شروع کریں. 320 گریڈ کا استعمال کریں. اس کے جب اسکریچز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں, یعنی کہ جو آپ کا اوور اسپرے ہوا ہے جو اس کی وجہ سے لیئر بنی ہے وہ لیئر ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ 1000 کا جو سینڈ پیپر ہے 1000, اس کے بعد 1500 اور اس کے بعد 2000, یہ سارے سینڈ پیپر استعمال کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیس کوٹ اپلائی کریں. اور یہی طریقہ کار جو ہے وہ آپ لوگوں نے کلیئر میں بھی استعمال کرنا ہے. کلیئر کو دھیان سے لگانا ہے کیونکہ کلیئر جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے اور ہمیں اس کو اپلائی کرنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے. تو بہرحال جتنا آپ اس کا فلوڈ جو ہے وہ کم رکھیں گے, اب یہ بھی نہیں کرنا کہ بالکل ہی کم کر دینا ہے, یعنی کہ درمیانہ سا رکھیں, نہ زیادہ اور نہ اتنا کم, تاکہ اس کو کنٹرول کرنے میں, اس کو اپلائی کرنے میں آسانی ہو. اگر اس کے اندر بھی جو ہے وہ آ جاتی ہیں کوئی مطلب ہے لہر آ جاتی ہے یا لیئر آ جاتی ہے اوور اسپرے کی وجہ سے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اس کی لیئر کو سوکھنے دیں. سوکھنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے سینڈ پیپر لیں اور اس کو اپلائی کریں. لیکن کلیئر کوٹ کے اندر جب آپ لوگ سینڈ پیپر استعمال کریں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے نیچے جو ہمارا بیس کوٹ ہے وہ اس کو کٹ تھرو کر کے تو ہم بیس کوٹ تک نہ پہنچ جائیں کہیں, یعنی کہ ہمارا بیس کوٹ ڈیمیج نہ ہونے پائے. اس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اور صرف اسی جگہ کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو مطلب ہے اسکریچ کرنا ہے جہاں پہ آپ کی لیئر آئی ہو. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا, اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو آپ کے سوال ہوں گے ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس سے کائنڈلی آپ لوگ لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں, الحمدللہ میری جاب ہے, میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں, اور یہ کیونکہ میرا پیشن ہے, میری اپنی جو ہے وہ میری پہلی گاڑی تھی اور اپنی کمائی سے الحمدللہ میں نے اس کو خریدا تھا. تو مطلب ہے کہ یہ ایک جستجو ہے کہ ہم لوگ خود سے بھی اپنا یہ کام کر سکتے ہیں.
تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پینٹرز کے پاس ہی جائیں. اور جناب اور دوسری سب سے مین بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میٹیلک پینٹ کے لیے کسی پینٹر کے پاس جائیں گے کم از کم آپ کا خرچہ 40-35 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا. 30,000 تو مسٹ ہے نا, کیونکہ اس کے اندر اس کی مزدوری بھی ہے, اس کے بعد آپ کا یہ مٹیریل جو ہے یہ بھی ہے. تو میرا ابھی تک جو زیادہ سے زیادہ اگر خرچہ آیا ہے جناب, اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ زیادہ سے زیادہ بھی پینٹ کو ملا کے, کلیئر کوٹ کو ملا کے جو میرا خرچہ آیا ہے وہ 10 سے 12 سے 13 یہاں تک میرا خرچہ آیا ہے اس کے اوپر. تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں جی, ہمارے پاس اسکل ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ بہرحال زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ میں بات نہیں کروں گا. تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح کی مزید ویڈیوز میں لاتا رہوں گا. اللہ حافظ.